ألا لله الدين الخالص. تو وہ ایک مارکا نیا چھڑ گیا حق و باطل کا، خیر و شر کا، اور اس مارکے کے اندر جتنے نیک لوگ تھے وہ کھینچ کھینچ کر دور دور سے، جن کی فطرتیں ابھی مسخ نہیں ہوئی تھی اور وہ پاکیزہ اور سعید روحیں، وہ خود بخود جو ہے وہ چلی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے آ کے کھڑی ہو گئی. اور جتنے فتنہ پرور لوگ تھے اور فساد برپا کرنے والے لوگ تھے وہ بھی بیدار ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک کوئی حق کی نئی جماعت ہے، یہ تو ہماری شراب کی منڈیاں بند ہو جائیں گی، جوئے کے اڈے بند ہو جائیں گے، ہماری دو نمبریاں، یہ تجارتیں جو ہم سارا بیڑا گر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ آج بھی وہی کچھ ہے، کل بھی وہی کچھ تھا. یہ بڑے بڑے لوگ فتنہ پرور پھر یہ دلچسپی کی چیزیں پیدا کرتے ہیں اور پھر عوام کو بھڑکاتے ہیں. وہی مارکا جو پہلے لگا تھا وہ آج بھی لگا ہوا ہے. تو اس وقت پھر جو مارکا لگا تو اس میں یہ ہوا. اور پھر اس کے بعد میں کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک کی پورے 23 سال تک آپ نے اس کی رہنمائی کی، اور ایک ایک مرحلے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تخریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے کہ کس عمارت کے حصے کو گرانا ہے اور کس عمارت کے حصے کو ہمیں نیا تعمیر کرنا ہے، عمارت کا کون سا حصہ ہمارے لیے مفید ہے اس معاشرے کے اندر اور کون سا غیر مفید ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نہیں کہ آپ نے ساری کی ساری عمارت گرا دی، آپ نے دیکھا کہ خام خواہ دوبارہ سے عمارت ختم ساری کر کے، تو جو مفید تھا اس کو رکھ لیا، جو غیر مفید تھا اس کو اڑا دیا، ڈائنامیٹ لگا کے اڑایا. اور اس طرح سے اڑایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوبارہ اس شے کا نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. یہ آپ علیہ السلام، اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے نزاع کفر و دین اور مارکہ اسلام و جاہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں؟ مولانا نے کہا جب آپ نے قرآن پڑھ لیا تو یہ ناممکن ہے کہ آپ اس کو نظریات کی کتاب سمجھ کے چپ کر کے بند کر دیں اور آپ دیکھیں کہ اسلام اور جاہلیت کا مارکا لگ گیا ہے، آپ کے اندر یہ حس ہی نہ بیدار ہو، پڑھنے کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ کتاب آدمی کو متحرک کرتی ہے، پڑھنے کے بعد یہ بٹھا نہیں دیتی اپنے گھر میں کہ وہ آدمی آرام سے بیٹھے اور کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے. نہیں، یہ متحرک کرتی، اسے کہتی اٹھو، اور وہ آدمی اٹھتا ہے اس کے ذریعے سے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ نزاع کفر و دین، اللہ کا نظام اور کفر کا نظام، ان کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور جھگڑا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دھیمی دھیمی بات سے کوئی گفتگو ہوتی، یہ بات ابتداءً دلائل کے دینے سے ہوتی ہے، اور جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر بات جو ہے وہ تلواروں پر آ جاتی ہے. تلواروں کے بعد پھر جانیں، پھر خون کا بہنا، اور یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں، نزاع کفر و دین شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو اتفاق ہی نہ ہوا ہو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں، اسے تو پوری طرح آپ اسے اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اسے لے کر اٹھیں گے. حقیقتیں بے نقاب تب ہی اٹھیں گی آپ کہ میں نے پڑھ لیا، مجھے سارا سمجھ آ گیا، ہر حقیقت کو میں نے پا لیا. حقیقت کو آدمی کس طریقے سے پا سکتا ہے؟ کس طریقے سے آدمی حقیقت پر عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ حقیقت کے ادراک اور اس کی معرفت اور اس کی معرفت شناسی تک اسے کس طرح سے ایک آدمی پا سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو آدمی کو اس وقت کیا کرنا پڑے گا؟ اس دعوت کو لے کر اٹھنا پڑے گا. یا دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ کسی تحریک کا حصہ بن جائے جو پہلے سے برپا ہے، اس کو پکڑیں اور اس کو بٹھائیں، یا تو وہ کسی تحریک کا حصہ بن جائے ایک، یا پھر یہ ہے کہ وہ خود کوئی تحریک برپا کر دے. کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی. اور یہی صورت ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں غیر تحریکی بن کر رہ ہی نہیں سکتا. شریعت یہ نہیں کہتی کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے. اگر وہ غیر تحریکی بن کر بیٹھے گا، وہ سمجھ لے اس نے قرآن اور حدیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا. اس کو لازمی طور پر قرآن اور حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنا پڑے گا.
اگر وہ قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ چکا ہے تو وہ متحرک ہے، جو متحرک نہیں وہ دین کو ابھی صحیح نہیں سمجھ سکا، اس نے عقائد کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا ہے، اس کو لازمی طور پر ان عقائد کو صحیح طریقے سے سمجھنا پڑے گا۔ اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ اور وہ اس کو زندگی کی کشمکش کی تمام منزلیں اسی وقت طے کرنا پڑیں گی جب وہ اس کو پڑھ لے گا اور ان کے خیالات کو اپنے دل کے اندر اتار لے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور صبح جو ہم اٹھ کے قرآن شریف پڑھتے ہیں یا بڑے بڑے دروس میں جا کر شامل ہوتے ہیں، اگر ہم متحرک نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تحریک کا آغاز انفرادیت سے ہوتا ہے، آدمی پہلے اپنے آپ سے بات چلاتا ہے کہ اگر آدمی نے کوئی تحریک برپا کرنی ہے تو وہ کس قسم کی تحریک برپا کرنا چاہتا ہے، تو لازمی طور پر اس کو اس تحریک کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، خود اپنی ذات کو، باقی سب کی ذات بعد میں آتی۔ اس سوسائٹی کا، میرا، آپ کا، پورے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ زد پہ رکھا ہے تو دوسروں کو رکھا ہے، اپنے آپ کو کبھی زد پہ رکھا ہی نہیں۔ جب بھی دیکھ لیں، جب دو آدمی بیٹھیں گے وہ ایک تیسرے آدمی کو زد پہ رکھ لیں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، بات خیالات سے چلے گی، لیکن زد پر کون ہوگا؟ ایک دوسرے کی شخصیت ایک دم سے آ جائے گی، جا تو یہ کرتا ہے، پہلے خیالات سے بات چلے گی۔ بات یہی کہ انفرادی طور پر، اور میں نے یہ خود محسوس کیا ہے اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نقطے کو اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا، انہوں نے کہا 1000 واز ایک طرف اور ایک آدمی کا عمل ایک طرف، واز اثر نہیں چھوڑتا کسی پر جتنا ایک بندے کا عمل اثر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی آپ کو مثال بتاتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، برتن کو صاف ہم پہلے کرتے تھے، اپنے والد سے ہم نے سیکھا، ہمارے گھر میں روٹی کھانے کے بعد ہمارے والد صاحب نے ہمیں سکھایا، لیکن ایسے نہیں سکھایا تھا جیسے حضرت صاحب کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، ان کے کرنے سے ہماری ایسی پختہ عادت ہو گئی ہے، بڑے بڑے اچھے ہوٹلوں میں، مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں کے اندر، اچھی سے اچھی، جسے لوگ کہتے ہیں دولت مند، اچھا ہمارے ہاں دولت مند سمجھا جاتا ہے، باقی اچھے اچھے کا تو معیار کوئی نہیں نا، دولت مند جن کا سوسائٹی میں اور سیاسی طور پر بڑا اثر، ادھر بیٹھ کے بھی وہ پلیٹ صاف کیے بغیر بات نہیں بنتی ہم سے، عادت پڑ گئی نا ان کی طرف دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ ہاں، انہوں نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ رفع الیدین کریں، آج میں نے 22 سال کی عمر تک ان کے منہ سے نہیں میں نے سنا کہ مجھے انہوں نے کہا ہو۔ الحمدللہ ہم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، حنفی بریلوی خاندان سے تعلق تھا، تو انہوں نے نہیں ہمیں کہا، انہوں نے نہیں کہا کہ آپ فاتحہ پڑھیں، انہوں نے نہیں ہمیں کہا آپ اونچی آواز سے آمین کہیں، انہوں نے نہیں ہمیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کا فعل ہی اس قسم کا ہوتا تھا کہ وہ ویسی ہی جو ہے ہم نے تربیت حاصل کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ مجھے کبھی قرات کی طرف پہلے ایک شوق تھا، لیکن مولانا کی وجہ سے میں نے کہا نہیں، یہ تو مولانا اتنا اچھا سادہ پڑھتے تو میں بھی سادہ ہی پڑھنا چاہیے، اور ہم نے سیکھی نہیں، بند ہی کر دی۔ یہ ایک اثر ہوتا ہے شخصیت کا، شخصیت جب اپنے لوگ کہتے ہیں میری بیوی نہیں مانتی، میرے بچے نہیں مانتے، بیوی بچے وہ تو صبح سے لے کے شام تک تمہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کو 70 تک تم روپ بدل دیتے، سانپ اور جن نہیں بدل دیتے، تم روپ بدل لیتے۔ وہ دیکھتی ہے، دوست آتے کچھ ہوتا ہے، بھائی آتے کچھ ہوتا ہے، سالے سالیاں آتے کچھ ہو جاتا ہے، ساس سسر آتے کچھ ہوتا ہے، کاروبار پہ بات کرتا ہے کچھ ہوتا ہے، میرے ساتھ معاملات کوئی کرتا ہے کچھ ہوتا ہے، بچوں کے اوپر پیٹتا ہے کچھ ہوتا ہے، باہر ہمسایوں کے ساتھ کچھ ہے، ملازموں کے ساتھ کچھ ہے۔ وہ کہتی ہے یہ بندہ ہے، مجھے تو اس کو پتہ سمجھ ہی نہیں آتی بندے کی بندہ کیا ہے، اس پہ کیسے اثر انداز ہو۔ باپ بیٹوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، بیٹے جانتے ہیں کہ ابا جی کیا چیز ہے، ابا جی کو بڑا اچھی طرح سے جانتے ہیں، ابا جی کے اوپر سے نیچے تک سب انالیسس بچے 1 منٹ میں نکل، سب سے سچے بچے ہوتے ہیں، یہ بڑے پکے ہوتے ہیں، جو دیکھ لیتے ہیں نا ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، یہ بڑی جلدی پہچانتے ہیں بندے کی، ان کی سینسر بڑے تیز ہوتے ہیں، خراب بات میں ہوتے بڑے ہو کے، پہلے یہ بڑے پکے ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اور پھر بیٹوں کے بارے میں بھی بہنوں بھائیوں کو پتا ہوتا ہے، ماں بیٹی کو، یہ میرا بیٹا اتنا جھوٹا بیٹا میرا، بچپن سے اسے جانتی ہوں، یہ تب سے جھوٹ بول رہا ہے، اب تک جھوٹ ہی بولتا ہے، اس کی کوئی کل سیدھی، نماز بھی پڑھا ہوگا تو وجہ ہی کوئی غلط ہی وجہ ہوگی، آج میری ٹانگیں دبانے بیٹھا تو اللہ ہی خیر کرے، ٹھیک ہے۔ بیٹا اثر انداز نہیں ہوتا، بیٹی اثر انداز نہیں ہوتی، بہو اثر انداز نہیں ہوتی، بھائی اثر انداز نہیں ہوتا، کیوں؟
ان کی زندگیاں دوہری نہیں، تہری نہیں، چوہری نہیں، پتہ نہیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں. اس لیے آپ کہتے ہیں بیوی نہیں بات مانتی جی، میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتی. میں اسے کہتا ہوں دین پہ شریعت پہ چل، کہتی جانتی ہوں. وہ مانے آپ ایک دوست کہتا میں نے اپنی بیوی کو، مجھے آپ 8 یا 18 مہینے کہتا ہو گئے ہیں، کیسا وہ بدلتی نہیں. میں نے کہا آپ کتنے سال کتنی عمر ہے؟ کہ میری 36 سال. آپ کو بدلے کے 2 سال، یعنی آپ 34 سال ویسے بدماشیاں کرتے رہے، آپ کو کچھ نہ ہو. اب اس کو کہتے وہ 2 سال میں بدل جائے، یہ ناممکن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو متحرک کیا، اور حضور کی ادھر ذات متحرک ہوئی، ادھر صحاب، بیوی، بچے سب متحرک ہو گئے. حضور کی فیملی نے ڈینائی نہیں کیا، لوگوں نے کیا حضور کو. خود نبی علیہ السلام کی نہ بیوی نے انکار کیا آپ کا، نہ بچوں نے انکار کیا. علی جو بیٹوں کی طرح حضور نے بنا کر چچا کا بیٹا رکھا تھا، نہ اس نے انکار کیا. زید جو حضور کے گھر کا ملازم تھا حضور کا، اسے بھی انکار نہیں کیا. زوجہ نے سب سے پہلے اقرار کیا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متحرک آدمی ہو اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر دوسرے لوگ متحرک نہ ہوں؟ اس لیے یہ جب بات چلی تحریک کی تو وہ متحرک. ادھر قرآن حضور پر نازل ہوا، ادھر حضور نے آ کر بتایا. سنتے ہی ایک لمحے کا وقفہ لیے بغیر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے، علی مرتضیٰ ایمان لے، حضور کی بیٹیاں آپ دیکھیں کار رسالت میں معاونت رہی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاونت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو آپ پر اونٹ کی اوج لا کر رکھی، وہ آپ کیسے وہاں پر خود آئی ہیں گھر سے دور کرنے کے لیے. بیٹیاں معاونت میں رہی ہیں. تو جب تک آدمی اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کی حقیقتوں کو اپنے اندر اتار نہیں لیتا، اس کی حقیقتیں تب اتری نظر آئیں گی. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی حقیقتیں سمجھ آ گئیں، تو حقیقتیں تب اتری نظر آئیں گی جب وہ متحرک ہو چکا ہوگا. اگر وہ متحرک نہیں ہے تو وہ سمجھ لے اس کو قرآن شریف کے سب چیزیں بے فائدہ ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یہ اس کا اپنا ایک اندر اس نے نظام پال لیا ہے، اپنی خوش فہمی ہے اس کو. کوئی بھی مجھے قرآن بڑا سمجھ آ گیا اور میں بڑا دیندار ہو گیا. یہ شیطان کا کھلا کھلا دھوکہ ہے اگر وہ متحرک نہیں ہوا. متحرک کہنے والا نہیں، متحرک خود حرکت میں آ جائے. حرکت کا مطلب زبان کو حرکت دینا نہیں ہے. حرکت کا مطلب ہے کہ اپنے جوارح کو، اپنے جسم کو اطاعت الہی میں اس طرح سے جھکا دے کہ ہر لمحہ وہ اللہ کا بندہ نظر آئے، بیٹھا نظر آئے، بات کرتا وہ بندہ ہی نظر آئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کسی کا غلام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بعض اوقات کسی آدمی کو پکڑ لیتے تو کہتے ہیں یہ نہیں بولتا، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ جو بندہ بولا میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تم جس کے اشاروں پر ناچ رہے ہو نا مجھے سارا پتا ہے. تو آپ جس کے اشاروں پہ ناچیں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ جس کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں. جب بندوں کا پتا ہے یہ اس کے بندے اللہ کے اشاروں پہ نہیں ہو رہا کام، یہ تو کوئی اور ہے جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں بہکا کر دکھاؤں گا تجھے، اپنے اشاروں پہ نچا کر دکھاؤں گا. اور نچایا، اتنا نچاتا ہے کہ دودھ بھی آپ کا نہیں بکتا جب تک آپ ناچ نہیں لیتے، پھر ہی ترنگ پیتے ہیں. اتنا نچاتا ہے آپ کو، دودھ بھی اور چائے بھی نہیں بکتی بھائی. نچا کے 10 منٹ پہلے آپ کو، پھر آپ کو کہتا ہے کہ اب آپ دودھ شریف پیئیں. ٹھیک ہے نا، اب اپنی چائے میں ترنگ ڈالیں، نام ہی ترنگ رکھا اس کا کہ ترنگ میں پی جائیں. آپ کی تو یہ میں دودھ نہیں بکتا ناچے بغیر. باقی چیزیں تو بڑی بات کی ہیں جو آپ کی بیسک نیڈ کے اندر، وہ بات کی بات نہیں. اور پھر یہ اہم اسے کہتے ہیں کہ اسے پوری طرح آپ اسے اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اسے لے کر اٹھیں گے، بیٹھے نہیں رہیں گے. جب آپ لے کر بیٹھیں گے نہیں، مولانا نے کہا اٹھیں گے. مولانا کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور اس بڑا اٹھو، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. یہ بڑا اکثر لکھا ہوتا ہے، وہ دل پہ میرے نقش ہے یہ ان کا نا. میں بہت چھوٹا سا تھا تو جامعہ مسجد کچہری بازار جو ہے ہم وہاں پڑھتے تھے. تو وہ مدرسہ بھی ہے، مدرسہ اشاعت العلوم. میں وہاں، ہماری دکانیں بھی تھیں وہاں سامنے، تو وہاں عربی کی کلاسیں بھی ہوتی. تو میں بچپن سے وہاں بیٹھ کر اپنا کورس بھی ختم کرتا تھا 3 ماہ کی چھٹیوں میں، اور عربی بھی پڑھتا تھا وہاں.
تو وہ اشاعت العلوم کے اندر وہاں پہ یہ اوپر لکھا ہوا تھا، تو نیچے لکھا سید مولودی، مجھے نہیں پتا تھا کہ سید مولودی کون ہے، تو میں وہ روزانہ جا کے یاد کرتا تھا، مجھے اس کے اندر نا ایک جوش نظر آتا فکر کے اندر، میں اسے رٹتا تھا جا کر کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، یہ بات۔ تو وہ اس طرح، اور فرمایا جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اسی طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں، اسی طرح قدم اٹھاتے، تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے کاٹدار جملہ، اس پہ میں نے بڑی بچپن کے نشان لگایا ہے۔ ہر منزل نظر آئے گی، بہن بھائی بڑے حاجی نمازی ہو گئے بھائی آج کل دوست، ہاں ساری زندگی ہمارے ساتھ الٹے کام کیے، داڑھی رکھ لیا باقی 900 چوہے کھا کے بلی اب حج کو جا رہی، بڑے ملیں گے اور سننے پڑیں گے بھائی، جوش میں نہیں آنا، بے عزتی کریں، گالیاں دیں، تانے دیں، بدل گئے آپ، اس کی راہ میں تانے بھی نہ جھیلے جائیں، یہ بھی تو جو کیا اس پہ تانے تو ملنے چاہیے، وہ کام ہی تانوں والے تھے، وہ تشنیع والے تھے، وہ بے عزتی والے تھے، اب ان پر بے عزتی بھی کوئی نہ کرے، کام بھی آپ برے کریں اور اس پہ کہیں کہ مجھے میری کوئی بے عزتی بھی نہ کرے، تو پھر یہ تو نہیں نا کوئی بات ہوئی، یہ برداشت کرنے پڑیں گے یار، واقعی تھا وہ جنہیں جمشید سے کسی نے کہا باتیں بڑی پتے کی لوگ کرتے ہیں، جو لوگ پہلے کچھ ہوتے ہیں بعد میں کچھ ہوتے ہیں، وہ باتیں بھی بڑی پتے کی کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے اٹھ کر اس سے یہ بات کہی کہ جناب پہلے تو آپ نے اپنی زندگی پوری انجوائے کر لی ناچ گا کر، اب آپ جب ذرا داخل ہو ڈیڑھ عمر میں ہو رہے ہیں، اب آپ حاجی ہو گئے۔ بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا اس وقت مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اب آپ کو میں سمجھانے والا ہوں، میں مجسم مثال ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں دنیا، مجھے تک نہیں پہنچا تھا دین، مجھے میرے گھر میں آ کے دستک نہیں دی تھی کسی نے، کوئی مولانا طارق جمیل صاحب میرے اس وقت گھر نہیں آئے تھے، پہنچ گیا، پہنچا دیا گیا، کوئی ایسی ماں کی دعا تھی، کوئی باپ کی دعا، یا اللہ میری اولاد کو ہدایت عطا فرما، یہ دعائیں ہوتی ہیں، کوئی بزرگ جاتے کسی کا اچھا بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے، ماں باپ بھی دیتے، کسی نے جاتے ہوئے دعا دے دی، اللہ اس دین سے بڑی بھلائی کیا ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا، تو اس سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کا فہم اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے، نبی علیہ السلام وہ دین کی طرف مڑاتا ہے، اللہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں نے اچھا کرنا ہے، جس کے ساتھ اللہ اچھا کرنے پر آ جائے اس کے ساتھ برا کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرا جب ارادہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ اچھے کا تو اس کو میں دین کا فہم عطا کر دیتا ہوں، اس کا دل دین میں لگنے لگ جاتا ہے، دین کی باتیں سوچنے لگ جاتا ہے، دین کے کام کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے، دین کے لیے وہ بھاگا پھرتا ہے، اس کے پیچھے سے دنیا کی کچھ محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، گناہوں سے نفرت، وہ خود بیزاری پیدا اس کے اندر ہو جاتی، گناہوں سے بیزاری، تو کہا میں اس کے لیے یہ کرتا ہوں، اور وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہم پیراگراف پڑھیں گے اور اس کو سنیں، اور اس میں ایک ایسی اصطلاح استعمال ہوگی وہ بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا، اور آپ دیکھیں گے اس میں بڑے لوگ، ایک پچھلے کل پرسوں ہی ایک آدمی مسجد میں میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا یہ کیا اصطلاح ہے، تو میں نے کہا یہ کوئی ایسی خاص نہیں، وہ اس میں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکے اور حبش اور طائف 3 علاقے ہیں، تینوں علاقے ضرور دیکھنے جائیں، زندگی میں موقع ملے، مکہ شریف کی زیارت ہو جاتی ہے اسی وقت، طائف کی زیارت کے لیے کس ویزا مل جائے تو ضرور ہو کر آنا ہے وہاں پر۔ تیسرا افریقہ کی طرف یہ حبش کا جو علاقہ ہے، ایتھوپیا، ضرور دیکھ کر آئیں وہ علاقہ، ابھی بھی وہ دیکھیں اسی طرح کا ہی ہے، جائیں دیکھ کر آئیں۔ 3 علاقے ہمارے اسلام کی اصل داستان ہیں۔ ایک مسلمان کو اگر مسلمان ہونا ہے تو اس کے بعد پھر جو مشکلیں اس کو آنی ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے ان کو 3 علاقوں کی ہسٹری اگر وہ سمجھ گیا تو مسلمان ہونے کے بعد اپنا ایمان صالح اختیار کر لینے کے بعد کیا دور اس کو کوئی اجنبی اور مشکل دور نظر نہیں آئے گا، بھوک بھی آئے گی، افلاس بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
یہ تو بھائی مار کا وہ ہے محبت کا، اس کے اندر تو ذبح ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ آسان ہے ایمان لے آنا۔ 3 علاقے، تینوں پتھریلے اور خشک، ایک عجیب داستان خشکی اور پتھریلے پن کے اندر ہے مسلمانوں کی، اور مسلمان اب شدابیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ شدابیاں لے گئی مسلمانوں کو اور ذبح کرا گئی ان کے بھائیوں کو برما کے اندر، جس طرح سے ان کو سیخوں کے اوپر رکھ کر بھونا گیا، چمڑی اتار کے جیسے بکرے کی کھال کی اتار دی جاتی، اس طرح اتار کے صرف سر ہاتھ میں لگا ہوا ہے، یہ اتری ہوئی کھال لٹکایا، اس طرح جیسے ہاتھ کٹ رہے ہیں، اتنے ہاتھ الگ الگ پیکنگ کر رہے ہیں اس کی، کس کے اندر؟ شاپروں کے اندر۔ مسلمانوں کی گردنیں ایک شاپر میں، ہاتھوں میں، یہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت دی جا رہی ہے، قیمت دی جا رہی ہے، دے رہے ہیں، دینے دو اور ان مسلمانوں کو دیکھنے دو۔ وہ تو جہاں پہنچنے تھے پہنچ گئے، تم کہاں کھڑے ہو وہ دیکھنا ہے۔ ان کے لیے تو بہشتوں کے دروازے کھل گئے، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو، یہ تم کو دیکھنا ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو۔ مکے اور حبش اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے، بدر و احد و حنین سے لے کر حنین اور تبوک تک کے مراحل بھی آپ کو سامنے پیش آئیں گے۔ غموں کی داستان، بھوک کی داستان، فقر کی داستان، خوف کی داستان، گھروں سے بے گھر ہونے کی داستان، جسموں کے کٹ جانے کی داستان، گردنوں کے کٹ جانے کی داستان، زخم خوردوں کی داستان، پریشانی اور دکھوں کی داستان، مصائب اور آلام کی داستان۔ ایک دن سکھ کا نہیں پاؤ گے اس دنیا کے اندر اگر قرآن کے نفاذ کے لیے ایک دن بھی۔ یہ سودا کوئی آسان ہے؟ مہنگا ترین سودا۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا قرآن کہتا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ سب سے مشکل اور سخت ترین داستان ہے مسلمانوں کی، ٹھنڈی میٹھی داستانیں۔ ہمیں جی اسلامی نظام لانا ہے، ہمیں حکومت بدلنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بدلی تو اس پروسیجر سے گزر کے تو دکھاؤ، اس سے پروسیجر سے گزر، تمہاری دعوت اس پروسیجر سے گزری ہے، تم ناچتے ہو، گاتے ہو، بے حیائیوں کی داستان رقم کر کے کہتے ہو کہ وہ بناؤں گا جو رسول اللہ نے بنایا۔ رسول اللہ کا مدینہ آسان نہیں بنا، رسول اللہ کا مدینہ ان محاذوں سے گزر کر بنا۔ رسول اللہ کے مدینے، جس مدینے کہتے میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، مدینہ طیبہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام۔ ان ٹھنڈی ہواؤں کی بنیادوں کے اندر گرم گرم خون ہیں، لاشا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا مسلح کی لاش، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور آپ کے چہرہ انور کے اندر چھپا ہوا احد کا خون ہے۔ احد اپنی داستانیں سناتا ہے کہ احد کو برقرار رکھا ہے اللہ نے ابھی تک۔ کیا اس احد کے اندر؟ بدر تو دور ہے، جا کر دیکھو گے۔ یہ احد مدینے کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے سامنے نظر آتا ہے، وہ اس لیے دکھایا جاتا ہے، اس کو اس لیے برقرار رکھا ہے کہ ادھر آؤ، یہاں کٹتے ہیں، مرتے ہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے ہیں۔ یہاں دنیا داروں کا ایک مجمع ہے جو دنیا لینے کے لیے جب داخل ہوتا ہے تو کٹ جاتا ہے خالد بن ولید کی تلوار سے۔ یہاں کوئی نہیں بچتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا اللہ کو ان شہید چاہیے تھے جو تمہارے مارے گئے، اس کے اندر عجیب بات کی اس کے اندر۔ اس لیے یہ کہتے ہیں جی بڑے آرام سے ہم قرآن شریف پڑھ لیا، شبینہ ختم ہو گیا جی، وہ کر لو بھائی، شبینہ ختم کرو، شبینے ختم، تمہارے شبینوں کے شبینے ختم ہو گئے۔ محمد کا قرآن بھی پورا ہوتا کہ خونوں کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، یہاں شبینے ختم ہو گئے تو آنسو نہیں نکلتا، مومن کی زندگی نہیں بدلتی۔ وہاں پورا قرآن بھی نہیں اترتا کہ بندوں کی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب سے بھی آپ کو واسطہ پڑے گا۔ فلاسفرز،
ابو الحکم کہا جاتا تھا، ہشام بن عمر بن ہشام نام تھا اس کا، حکمت اور دنائی والا چودھری تھا، پنچایت میں عقل دین، عقل مند، بیٹھ کر فیصلے کرنے والا، جیوری تھی مکہ کی، اس کے بغیر جیوری نہیں چلتی تھی، فیصلہ نہیں ہوتا تھا ابو جہل کے بغیر۔ ابو لہب اس جیوری کا فائنانس سیکرٹری تھا، چیمبر آف کامرس کا، مکہ کی چیمبر آف کامرس اس کے ساتھ چلتی تھی، بیٹھتے تھے، بیٹھ کر فیصلے چودھری بن کر کرتے تھے، حضور کی مخالفت پر اتر آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہاں دانشور پڑھے لکھے سیکولر سوٹڈ بوٹڈ، قرآن کہتا کہ انہم خشب مسندہ، دیکھو تو یوں جیسے گھڑی ہوئی خوبصورت لکڑیاں کندہ کی ہوئی۔ قرآن نے کہا ان کی ظاہری پرسنالٹی سے متاثر ہو جاؤ گے، واللہ ایسی خوبصورت لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے، کیا بتائیں، آئے تو بہار آ گئی ساری مجلس کے اندر، سر وہ تو بہت سفسٹیکیٹڈ ہے، اللہ کا بڑے سفسٹیکیٹڈ نظر آئیں گے، دین سے خالی ہوں گے، 6 MA 5 PhDیاں 3 MPhil 20 زبانیں، UNO کے اندر فلانا مرتبہ، سب تھا، سب ہوگا، نہیں چلے گا بھائی، بات نہیں بنے گی اس کے بغیر۔ منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے، اللہ اکبر۔ مودودی تھا نا، چھوڑا اس نے بھی کچھ نہیں، ریت کوئی نہیں کی سید نے، کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں، جب وہ انہوں نے جیل سے انکار کر دیا تھا کہ رحم کی اپیل نہیں کروں گا، مر جاؤں گا سولی پہ چڑھ جاؤں گا، جب انہیں سزائے موت ہوئی تو کسی پنجابی شاعر نے لکھا تھا، واہ سید سردار تیرے سر سیرا ہے سرداری دا، ورکا دتا ہی تھل جوانا تو تاریخ نیاری دا۔ ورکے بدلنا آسان نہیں ہوتے طریقے، جاؤ مودودی رحم کی اپیل نہیں کرے گا، ماں نے خط لکھ کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر مودودی تو نے یہ رحم کی اپیل کی، بوڑھی ضعیفہ دے کہ نہیں اماں یہ بھول میں ہے، جس بات پر مصر ہے، مجھے یاد ہے یہ جملہ ابھی تک اس مکتوب کا، یہ جس بات پر یہ مصر ہے، یہ بات تو وہی ہے جو فرعون اور نمرود اور شدادوں نے کہی تھی، اس وقت نہیں کوئی ان کے سامنے جھکا، ہم کہاں جھکنے والے ہیں، چھوڑا ہمارے لیے بھی کچھ نہیں۔ منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے، سابقین اولین سے لے کر مؤلفۃ القلوب تک سبھی طرح کے انسانی نمونے آپ دیکھ لیں گے، جاننے دینے والے بھی ملیں گے اور دودھ پینے والے مجنو بھی نظر آئیں گے تحریک کی راہ میں۔ مؤلفۃ القلوب، ہوا کا رخ دیکھ کر بدل جاؤ بھائیو، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، اور برت بھی لیں گے، آپ نے کہا دیکھ بھی لیں گے اور برت بھی لیں گے، مولانا نے یہ اضافہ کیا، ایسا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کہیں گے کمال ہو گیا یار، کیا ہو کیا رہا میرے ساتھ، میں تو بلائیاں کرتا جا رہا ہوں، بلائیاں کرتا جا رہا ہوں، یہ بھی آگے سے آپ بلائیاں ہی کرتے جا رہے ہیں، بلائیاں ہی کرتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ایک اور ہی قسم کا سلوک ہے جس کو میں قرآنی سلوک قرآنی کہتا ہوں، مولانا نے کہا یہ سلوک قرآنی، ایسا عجیب سلوک ہوگا آپ کے ساتھ کہ قرآن کہتا ہے مومن ہو اور اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے، مشکلات نہ پیش آئیں اس کو، جھوٹے اور دو زبانیں رکھنے والے لوگ نہ ملے اس کو، کیسے اس کی دعوت ہی لے گی۔ اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے، قرآن کی کچھ آیتیں اور صورتیں خود سامنے آ کر آپ کو بتاتی چلی جائیں گی کہ وہ اسی منزل میں اتری تھی اور یہی ہدایت لے کر اتری تھی۔ اللہ نے آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، جو قرآن پڑھتے جائیں گے یہ آپ کے مرہم رکھتی جائے گی، گھبرانا سالک منزل، یہ تو پہلو سے بھی ہوتی آئی ہے، ایک تو ہی کیا ہے جس پہ یہ سب رونق موقوف ہے، یہ سب کے ساتھ جو جائے گا اس منزل میں اس کو نوح بھی نظر آ رہے ہیں، ہود بھی، صالح بھی، شعیب بھی، لوط بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، یونس بھی، رسول خدا بھی،
سب اس قافلے کے لوگ نظر آئیں گے، ہاں یہ تو یونس کے ساتھ ہوا تھا، یہ تو فلانے کے ساتھ ہوا تھا، یہ تو فلانے کے ساتھ ہوا تھا، یہ فلانے کے ساتھ ہوا تھا، سب اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے گا۔ اور ادھر سے یہ آپ کے سامنے یہ بھی بتاتی جائے گی اور یہ بھی ساتھ بتاتی جائے گی کہ تجھے اب کرنا کیا ہے، تجھے وہی کچھ کرنا ہے جو ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے کیا، صبر کرنا ہے۔ اور اس وقت یہ تو ممکن ہے لغت اور نحو اور معنی اور بیان کے کچھ نکات نگاہ سالک کی نگاہ سے چھپے رہ جائیں، گرامر کی چیزیں شاید وہ اسے گرامر میں یہ ورب ہے، یہ پروناؤن ہے، یہ ہے ہوتی نا گرامر کی چیزیں ساری، کب وہ تو شاید بیچارے کو عربی نہ سمجھ آئے کہ یہ عربی میں اس کو کیا ہے، وہ تو شاید چھپ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اپنی روح کو ان کے سامنے بے نقاب کرنے سے بخل برت جائے، اپنی روح ظاہر کر دے گا، جسم نہیں تو روح ظاہر کر ہی دے گا، بندہ لب لباب تو یہ سارا سمجھ جائے گا بات کا۔ آسان نہیں معرفت راز کربلا، ٹھیک ہے، دل حق شناس اور دیدہ بیدار چاہیے، آتی ہے آج بھی کربلا سے یہ آواز کہ حق کا اعتراف سرے دار چاہیے، یہ آسان نہیں ہے، دل حق شناس چاہیے، دیدہ بیدار چاہیے، وہ دل جو حق کی معرفت رکھتا ہو، وہ آنکھ جو بیدار ہو، سوئی نہ ہو، فجر کے وقت میں اذان ہو رہی ہوتی وہ آنکھ ہی نہیں کھلتی، آنکھ اس لیے نہیں کھلتی کہ اندر کی بند ہے، اندر کی بند ہے، اندر کی کھلی ہو تو اس کو بیدار کرے، وہ تو اندر کی بند ہے، جس دن وہ اندر کی کھلے گی پھر یہ باہر کی کھلے گی، اندر کی تجھے فکر ہوگی کہ صبح مالک انتظار میں بیٹھا ہے فجر کے وقت میں، وہ بڑی دیر سے دیکھ رہا ہے کس کس گھر سے کون کون نکل کے آ رہا ہے، کس کس گھر سے کون کون باپ بیٹوں کو اٹھا کر لا رہا ہے، کس کس گھر سے بیٹے باپ کو بیدار کر کے لا رہے ہیں، کس کس گھر میں باپ غفلت سے اپنے ہی پڑھ رہا ہے، بیٹوں کو پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے، اہلیہ پتہ ہی نہیں کہاں، ویسے پوچھیں تو ابا جی کہتے ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، دیکھیں جی کیا کرے اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرنی، ابا جی آپ کو یہ نہیں پتا کہ فجر کی ذمہ داریاں بھی کسی نے پوری کرنی اٹھانا ہے، اور جی بیوی آ گئی نکاح میں، اس کا اللہ نے حق میں اور ہمیں بتایا کہ نانو نفقہ دینا ہے، ساتھ جوتے مار کے نماز پڑھنے کا بھی، یہ کس لیے رکھی قرآن کہتا ہے، یہ فاسقہ گھر میں کیا باندھنے کے لیے تو لے کر آیا ہے یا خدا کی بندی مومنہ بنانے کے لیے لایا ہے؟ مومن غیرت مر گئی غیرت مسلمان کی، ٹھیک ہے نا، دنیاوی معاملے پوچھ لو جی شرع شریف نے ہمیں پابندی لگائی ہے، اولاد کے بھی تو حقوق ہوتے، کاش سب آپ سمجھدار ہیں، شادی نکاح یہ باپ پر فرض ہے، باپ پر یہ نہیں فرض ہے کہ فجر کے وقت اس ظالم کو اٹھائے جو رات انٹرنیٹ پہ خاک چھانتا ہوا بدکاری کی چیزیں دیکھ کر سو گیا، یہ باپ پر فرض نہیں، جہاں باپ کو حکم ہے کہ اس کی جسمانی غذا کا انتظام کرے، وہاں اس کی روحانی غذا کا اول ہے کہ جسمانی کا ہو نہ ہو تجھ سے، روحانی کا پہلے کر، جسمانی جاتی جائے روحانی نہ جائے، پوچھ لے گا اللہ تعالیٰ روحانی کے لیے کیا 20,000 روپے فیس جمع کراتے ہیں، ہے جی وہ بڑے بڑے اسکولوں کے اندر استاد عربی کا آج تک نہیں رکھ کے دیا جس کو 3,000 مہینے کا دینا ہو، قرآن نہ کہیں سمجھ ہے، وہ قرآن جسے اور اس علم کے پڑھنے کے بعد بھی یہ خرابی ہے کہ آدمی پھر بھی ایم اے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر وہی مسئلوں کے اندر آ کے اٹکتا ہے، ساری زندگی جن مسئلوں سے اس کی جان چھڑائی ہوتی وہ پھر آ کے مولوی کے پاس ہی بیٹھتا ہے، مولوی سے جان چھڑا کے پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بتائیں یہ مسئلہ، دفتروں کے اندر چلے جائیں مسئلہ پھر وہی لڑائیاں، اور جی درود شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں، حضور حاضر ناظر ہے کہ نہیں، علم غیب ہے کہ نہیں، بشر ہے کہ نہیں، ہے مسئلے پھر وہی، دکانوں پہ چلے جائے پھر وہی، پڑھنے کے بعد خاک چھڑک میں 100 خرابی تھی، جاؤ تم نے جب دین کو چھوڑ دیا تو کرو دنیا کی باتیں، نہیں ہٹا کے پھر ادھر ہی پھر مار کے لگاتے ہیں، پھر جا کے وہی باتیں چھیڑتے ہیں، چین نہیں آتا، چین کیسے آئے، معاملہ ہی وہ تھا جس کو چھوڑ کر تم نے کچھ دیر کے لیے جسم کو آگے لے کر آئے تھے لیکن روح نہیں بھیجی، پریشان ہے، بے نماز سے بے نماز آدمی ہوگا،
پریشان ہوگا تو کیا کرے گا؟ یار حل نظر نہیں آتا. پھر ایک آدمی کی آواز آئے گی فلانے بابے کے پاس حل ہے, میں تو گیا تھا, اس نے تو کر دیا میرا کام. استاد جی کے پاس کیوں نہیں جاتے جس سے ریاضی پڑھایا ہوتا ہے؟ اس کے پاس جائے نا, میتھمیٹیشنز جس کو 5,000 فیس دی تو اس کے پاس جایا کرے نا. اس استاد کے پاس, بابے کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے جو کیمسٹری پڑھاتا ہے, فزکس پڑھاتا ہے؟ اس بابے کے پاس جائے نا. گھر میں بیٹے خراب ہو گئے ہیں تو جاؤ نا اس انجینئر کے پاس جس نے جسے بتایا کہ ایکسس یہ ہوتے ہیں, نان ایکسس یہ ہوتے ہیں, بی سی فلانا جیومیٹری تمہیں سمجھ, جاؤ اس کے پاس مسئلہ حل کرنے کے لیے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پروفیسر کے پاس جاؤ, الیکٹرانکس کے ماہر کے پاس جاؤ, آئی ٹی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. بھائی کمپیوٹر میں ڈال کر دیکھنا میرے بیٹے کے اخلاق کیوں خراب ہے, کوئی ایسا بتاؤ نقطہ جسے ٹک کر کے سافٹ ویئر لگائیں بیٹے کا اخلاق سیدھا ہو جائے. جاؤ, آپ جاتے کیوں نہیں؟ جس میڈیکل کی تعلیم دلاتے ہو تو جاؤ بازار سے کچھ گولیاں لے کر آؤ. تمہارا بیٹا جو حرامزادگیاں کرتا ہے, بیٹی بے حجائے ہوئی پھرتی ہے, اس بیٹی کو گولیاں ملے کسی میڈیکل سٹور سے, وہ کھا لے, اس کے اندر حیا آ جائے, اور بیٹا کھا لے تو بے ایمان اور نافرمان فرمانبردار بن جائے. جاؤ, جاتے کیوں نہیں؟ پھر ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ کیوں پسے پشت ڈالا اس قرآن کو؟ ڈالا تو اس نتیجے جس پر پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ متحرک ہونا پڑے گا. اپنی ذات سے آغاز کر کے, اپنے گھر سے آغاز کر کے, پھر اس معاشرے, اپنی دنیا کے پاس جانا. برما کے مسلمان اگر کٹ رہے ہیں تو وہ وہاں پر جو کٹ رہے ہیں میرے غیر متحرک ہونے کی وجہ سے کٹ رہے ہیں. میں آج متحرک ہوتا تو کسی کی جرت تھی کہ میرے وہاں کے بیٹھے بھائیوں کو انگلی بھی لگا جاتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھے ہیں, روم میں ہرکل کا دل ان کے خوف سے دھڑک اٹھا ہے. کیسے یہ ممکن ہے؟ اس کا قاصد آتا ہے حضرت عمر فاروق کو دیکھنے کے لیے. لوگ پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے بھی حضرت عمر فاروق باہر نکلے ہوئے ہیں اپنے بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے لیے. ان کو چرائی کے لیے باہر چلے گئے. جا کر دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, پتھر رکھ کے, پسینہ آیا ہوا ہے, وہ سیدھا پرانے کپڑے ہیں. وہ روم کا ایمبیسیڈر جس کے سونے, جس کے بادشاہ کے پیٹیاں بھی سونے کی لگا کر بیچتے, کہتا میرا جو ایمبیسیڈر آئے تو سونے کی پیٹیاں اتنے کلو کی لگا کر آئے تو پھر ہماری بارگاہ میں اس کو آنے کی اجازت ہوگی. وہ تھر تھر کانپ رہا ہے. یہ عمر جس سے دنیا کی سپر پاوریں کانپ رہی ہیں, بیت المال کے اونٹوں کو چلا رہا ہے. عمر متحرک تھا. جس دن عمر نے کلمہ پڑھا ہے اسلام متحرک ہوا ہے صحیح معنوں میں. عمر غیر متحرک نہیں تھا. عمر کے تحرک سے اسلام اپنی جگہ پر قائم ہوا ہے. اسلام عمر مانگتا ہے, ہم جیسے نہیں مانگتا. تو یہ ہے اس بات کا مفہوم. اللہ تعالی ہمیں اسے پڑھنے کی, سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اس کا یہ جو پیراگراف میں نے پڑھایا ہے اس کو گھر جا کر کے, یہ 33 صفحہ سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 34 صفحہ تک ختم ہوتا ہے. ایسے ہی 20-25 سطروں کا ہے. بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں. جب ایمان ذوف میں آنا شروع ہو جائے اس کو پڑھیں. میں خود پڑھتا ہوں. کچھ پیرے میں نے مختلف کتابوں کے رکھے ہوئے ہیں, ان پہ میں نشان لگا کے خود بخود جب ہوتی ہے, جب ان پہ غلبہ ہوتا ہے شیاطین کا, آرام سے کوئی بات نہیں, مایوسی ایسی چیز, یا میں خود کوئی دینی کام کرنے سے رک جاتا ہوں, یا میں خود میں بے عملی پاتا ہوں, یا میں خود دیکھتا ہوں کہ میں اپنی بے خلوصی کا شکار ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, بشر ہوں نا, مجھ پہ تو زیادہ 24 گھنٹے نگرانی ان کی رہتی ہے شیاطین کی. یہ تو کہیں سب کو نہ لے جائے جنت میں, بدماش اس کو جہنم میں بھیجو, باقی سارے خود بخود ہی چلے جائیں گے. تو خود پڑھنا پڑتا ہے. اپنے ایمان کی ریپیٹیشن بار 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 بار, مرنے کے وقت آخری وقت سینے پہ چڑھ جاتا ہے. ایسے واقعہ سناؤں گا, سینے پہ چڑھ جاتا ہے مرتے وقت, اینڈ ٹائم پر آ جاتا ہے, ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے. کچھ نہیں, زندگی کس کے لیے کر رہا تھا, مر کے خاک ہو جائے گا, چھوڑ دے. اب بھی اللہ کے ایک ولی کو اسی طرح دھمکا لیا, بچا لوں گا تجھ کو, سجدہ کیا کر دے, مجھے مان لو سجدہ کر دے. ہنستے لگ گیا دور کھڑا ہو کے, کہتا یہی تو تجھ سے لینا تھا, غیر اللہ کے سامنے جھکانا تھا, وہ لیا جھکا. اب ہم جائیں, تو جائے, یہ مجمع جانے, اللہ اللہ خیر سے اللہ, وہ نکل گیا.
لوگوں نے پکڑا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. قصہ سنائیں گے اس کا بھی کبھی. ایسے نہیں آتا, آ جاتا ہے, آ کے بیٹھ جاتا ہے. اتنے ایمان والے نہیں کہ آخری وقت میں وہ آپ کو ماشاءاللہ گھر سے شروع ہو جائے گا, آپ کو کلمہ شریف یاد کرا دے گا. نا نا نا, بد حواسی معطل کر دیتا ہے حواس. ایک موت کی سختیاں, اوپر سے یہ ظالم سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ پناہ دے ایسی ایک دشمن حملہ آور ہو جائے, دوسرے آپ کے کواش حل ہو جائیں, آپ سے اس کے خوف سے اٹھا ہی نہ جائے, تو سوچئے کیا دل پر آئے گی. یہی بے بسی کی کیفیت آئے گی کہ اگر وہ اندر آیا تو پھر اسے معافی مانگ لوں گا, سرنڈر کر لوں گا. یہی کیفیت پیدا ہوتی, طبعی تو یہی ہے, یہی ہوتا ہے. آسان نہیں, یہ راستے بڑے مشکل ہیں. رسول اللہ نے بڑی مشکل سے طے کرائے ہیں, ہمارے بھی بڑی مشکل سے طے ہونے ہیں. اللہ ان کو آسان فرما دے, ہمیں قرآن سننے پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی تمام بیمار لوگوں کو شفا عطا فرما, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہی جن کے اوپر قرض ہے ان کو قرض سے نجات عطا فرما. یا الہی جو لوگ اس وقت گھروں سے چلے گئے ہیں ان کو واپس اپنے گھروں میں لے آ. یا الہی مسلمانوں کے کام جہاں جہاں جس جس مسلمان کے کام بگڑ گئے ہیں, یا الہی اپنی رحمت سے ان کو سنوار دے. یا الہی جو پریشانیاں دکھ اور مصائب آئے ہیں, یا الہی ان پریشانیوں اور مصائب اور دکھوں سے نجات عطا فرما. جو مصیبتیں آ جاتی ہیں ان سے نجات عطا فرما, بگڑے کاموں کو سنوار دے. اللہ تو ہی اس دنیا اور آخرت میں کارساز اور ولی ہے ہمارے لیے. یا الہی جتنے ہمارے فوت شدگان ہیں, ہمارے بڑوں میں سے, اپنوں میں سے, غیروں میں سے, سب کو یا الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ان کی مغفرت فرما, ماء علیین فرما, صدیقین شہداء اور ماء نبیین فرما. یا الہی اسلام کی نصرت فرما, یا الہی مجاہدین کی نصرت فرما, پاکستان کی نصرت فرما, پاکستان کو استحکام بخش دے, اس کی آرمی کو استحکام بخش دے. یا الہی یہاں پر اس کو صحیح معنوں میں اسلامی قلعہ بننے کی توفیق عطا فرما, ہم مسلمانوں کو متحرک ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہی رمضان آتا ہے, رمضان پانے کی توفیق عطا فرما, مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور پورا مغفور بنا, اور ہم پہ اپنی بھرپور رحمت فرما. اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے, سنا ہے, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو دعائیں ہمیں بھول جاتی ہیں کسی کے لیے, اپنے لیے, یا الہی ان دعاؤں کو تو بہتر جانتا ہے. یا الہی ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما, رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم